اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ 9 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ ان کو مبطلات روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، دوسرا جماع کرنا، تیسرا استمناء، چوتھا خدا، رسول اور ان کے جانشینوں یعنی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولنا، یعنی ان کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دینا، یعنی یہ کہنا کہ مثلاً فلاں بات امام نے فرمائی ہے جبکہ امام نے وہ بات نہ کہی ہو۔ 5ویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ گرد و غبار کا حلق تک پہنچانا۔ 6ٹھی چیز فجر کی اذان تک جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز فجر کی اذان تک عورت کا حیض اور نفاس کی حالت پر باقی رہنا۔ 8ویں بہنے والی چیزوں سے حق نہ کرنا، یہ قبض کا ایک قسم کا علاج ہوتا ہے، بہنے والی چیز سے اگر کیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 9ویں چیز جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی صاحب نے فرمایا ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے ہی روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے پیٹر وغیرہ میں یا نہر دریا وغیرہ میں انسان نہاتا ہے تو جب پورا پانی انسان کا پورا سر جب انسان کا پانی میں ڈوب جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان مبطلات کے تفصیلی احکام جو ہے ہم اب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ مبطلات روزہ میں سے پہلا مبطل یعنی پہلی وہ چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے انسان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ایسی چیز ہو کہ جو روزمرہ کھائی جاتی ہے جس طرح پانی ہے، روٹی ہے، یا ایسی چیز ہو کہ جو روزمرہ کھانے میں استعمال نہیں ہوتی یا ممکن ہے اصلاً اس کا کھانا جائز بھی نہ ہو، جیسے مٹی ہے۔ چاہے وہ چیز کم ہو، جیسے پانی کا ایک قطرہ انسان نگل لے، یا روٹی کا چھوٹا سا ذرا انسان جان بوجھ کر نگل لے، یا وہ زیادہ ہو تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے اور عموماً جو ہے دیکھا گیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ جب انسان سحری کر رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے یا انسان کو پتہ چلے کہ اذان ہو گئی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو فوراً انسان کے منہ میں جو غذا ہے وہ باہر نکال دے۔ اگر اس کو نگلے گا جان بوجھ کر تو روزہ باطل ہو جائے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ انجیکشن لگوانے سے یا بوتل لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ انجیکشن یا بوتل بدن کی تقویت کے لیے ہی کیوں نہ لگائی جائے۔ یہ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی مدظلہ العالی کا فتویٰ ہے، جبکہ آیت اللہ مکارم شیرازی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ انجیکشن یا بوتل اگر رگ میں لگائی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر گوشت میں لگایا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لعاب دہن
نگلنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور دیکھا گیا ہے، کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں تھوکتے رہتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے منہ میں جب پانی آتا ہے تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ وہ منہ میں جو پانی جمع ہوا وہ کسی ترش چیز کو دیکھنے سے یا مزیدار کھانے کو دیکھنے سے انسان کے منہ میں پانی بھر آئے اور انسان اس پانی کو نگل لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات کی احتیاط کی جائے کہ ماحول کو اور ارد گرد کے ماحول کو آلودہ کرنے کی بجائے اگر اس کو پانی کو نگل لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ انسان کا باطل نہیں ہوتا۔ لیکن جو بلغم انسان کی آتی ہے، سینے وغیرہ کی جو بلغم ہوتی ہے، اس کو نگلنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بلغم ابھی تک منہ کی فضا میں نہیں آئی تو اس کو نگل لیا جائے، یعنی حلق میں چلی جائے اور اتر جائے نیچے، تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بس اوقات یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور کثرت سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کان، ناک، آنکھ وغیرہ میں دوائی ڈالنے کا کیا حکم ہے روزے کے ساتھ؟ تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذائقہ انسان کے گلے تک ہی کیوں نہ پہنچائے، پھر بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم جماع کے متعلق تفصیلی مسائل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ